میں تو جو ہندو حضرات کل وہاں گئے تھے ان کو ہندوؤں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہوں. یہ آتنکوادی لوگ ہیں. ہمارے مذہب میں پرافٹ محمد کی فوٹو اور ان کی شبیہ کی مماثلت نہ ہوتی تو یہ دسیوں مندروں میں ان کی فوٹو بھی لگاتے تھے, مورتی بناتے تھے. یہ وہ ہندو مذہب کے لوگ نہیں تھے. یہ خالص آتنکوادی بواز پیدا کرنے والے لوگ تھے. اب مسلمانوں کے بارے میں جو دو حضرات کا بہت پروجیکٹ کیا گیا, آپ نے آج دیکھا صبح میٹنگ میں کہ یہیں کے سارے مقامی مسلمانوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے اور بہشکار کا تک کا اعلان کیا. سارے مسلمان یہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم کھلے میدان میں بارش میں, گرمی کی تپش میں اور ٹھنڈ میں وہاں جا کے میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز ہمارے لیے فرائض میں سے ہے اور 99% مسلمان جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے. دیکھیے بڑی بدنصیبی ہے اس ملک میں کہ امت شاہ ایسا آدمی ہوم منسٹر بن گیا ہے جس کا پورا کیریئر, پوری زندگی اس کی اگر آپ اٹھائیے تو وہ مشتبہ اور مشکوک شخص ہے. ہم نے تو اپنی کشتیاں 15 اگست سن 47 کو جلا ڈالی تھی, ڈبو دی تھی کہ یہ میرا وطن ہے, اور یہ کہا تھا یہ اس وطن کو اور سب کچھ دیا اس وطن کو. حکومت کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمیں روزی روٹی سے تباہ کر دیا, ہمارے کاروبار کو چھین لیا, ہماری زمینیں چھین لی, لیکن ہمارے دین کی طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھی تو ملک بہت نقصان اٹھائے گا. گڑگاؤں میں کھلے میں نماز کو لے کر جس طرح سے لگاتار پچھلے 2 مہینوں سے کہیں نہ کہیں پولیٹکس ہو رہی ہے, اور اب کل جس طرح سے پرشاسن کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہندو گروپس کی اور اس میں مسلمانوں کو بھی بلایا گیا, لیکن 2 شخص اس میں ایسے تھے جس کو لے کر علاقے کے لوگوں نے آبجیکشن جتایا, اور اس کے بعد پرشاسن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 8 جگہوں کی اجازت کینسل کر دی گئی ہے. اس معاملے پر لگاتار ہم آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں اور اپڈیٹ دیتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پچھلے ہفتے شانتی پور طریقے سے نماز ادا کی گئی. لیکن اب پرشاسن کے اس فیصلے کے بعد حالات کافی تناؤپورن ہو گئے ہیں, کیونکہ ہندو سنگٹھنوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کل وہ تمام جگہوں پر جو 37 کی 37 جگہ ہیں وہاں پر پہنچ کر کے وہ پوجا کریں گے اور ہون کریں گے. ایسے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس کو لے کر آج ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جو مسلم علاقے کے لوگ ہیں یہاں کے ریزیڈنٹس, اور ان کے ذریعے کچھ فیصلے لیے گئے ہیں. محمد ادیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پورو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, اور اس پوری جو موومنٹ چل رہی ہے اس کا سربراہ ادیب صاحب کو بنایا گیا ہے. ہم ان سے بات کریں گے. ادیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے کل والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو؟ دیکھیے بہت افسوسناک ہے, انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے. میں تو جو ہندو حضرات کل وہاں گئے تھے ان کو ہندوؤں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہوں. یہ آتنکوادی لوگ ہیں. ہندو مذہب میں ٹالرنس ہے, ایکسیپٹنس ہے, یعنی ان کے یہاں تو مذہب کا تصور یہ ہے کہ کسی کو بھی مان لیجئے بھگوان, اور اگر ہمارے مذہب میں پرافٹ محمد کی فوٹو اور ان کی شبیہ کی مماثلت نہ ہوتی تو یہ دسیوں مندروں میں ان کی فوٹو بھی لگاتے تھے, مورتی بناتے تھے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ گرو نانک کو بھی, بدھا کو, یعنی بدھا جو ہیں وہ تو برہمنوں کے خلاف ہی کھڑے ہوئے تھے, ان کے بھی مندر بناتے ہیں. تو وہ یہ وہ ہندو مذہب کے لوگ نہیں تھے. یہ خالص آتنکوادی بواز پیدا کرنے والے لوگ تھے. اور پرشاسن کی جو سب سے بڑی غلطی ہے میں سمجھتا ہوں, اور کس کی بنیاد پر ہے میں نہیں سمجھ سکا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندو اور مسلمانوں کو بلایا. اب مسلمانوں کے بارے میں جو 2 حضرات کا بہت پروجیکٹ کیا گیا, آپ نے آج دیکھا صبح میٹنگ میں کہ یہیں کے سارے مقامی مسلمانوں نے کہا کہ بھائی
یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، اور بہشکار کا تک کا اعلان کیا، بلکہ کچھ حضرات نے تو یہ کہا کہ جو اس سے ملے اس کا بھی بہشکار کریے۔ تو ایسے آدمی مسلمانوں کو نمائندہ ہو نہیں سکتا۔ پرشاسن کو یہ چاہیے تھا، ایڈمنسٹریشن کو یہ چاہیے تھا کہ جو مسلم سماج میں ایکسیپٹیبلٹی رکھتے ہیں، نماز روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سانجھی وراثت پہ یقین کرتے ہیں، ان کو بلانا چاہیے تھا۔ ہندو سماج کے ان لوگوں کو بلانا چاہیے تھا جو سچ میں ہندو سماج کے نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنگائی، فسادیے، ان کو اگر آپ مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندو سماج کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ تو جس طرح سے 8 جگہ کا پرمیشن کینسل کر دی گئی ہے، اور 8 تو نام لے رہے ہیں لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کہیں پر بھی نماز نہیں ہونے دی جائے گی، ہندو سنگٹن وہاں پر پہنچیں گے، تو ایسے میں کیا فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ کیا نماز ادا کی جائے گی؟ دیکھیے، آج مفتی صاحب نے ساری اور یہاں کے ذمہ داران نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور مجھے بھی بلایا تھا، اور ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس میں مجھے بھی ذمہ داری دی۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ سب سے ملے گی، پولیٹیکلی بھی، کیونکہ اس صوبے کا ہڈا بھی چیف منسٹر رہے، ان سے بھی ملیں گے، چوٹالہ کے خاندان سے ملیں گے، اور جو ان کی پارٹی میں بی جے پی کی پارٹی میں ان سے بھی ملیں گے۔ کیا آپ اس طرح کے ہندوؤں میں آپ اپنے کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک میں عذاب پیدا کر دے، نفرتیں پیدا کر دے، ایک دوسرے پہ ظلم کرے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ پہ مجھے شرم آتی ہے۔ ایسے اگر وہ اس کو ہندو سماج کا کہتے ہیں تو ایک تو پولیٹیکل پریشر ہم ڈالیں گے، دوسرے ہمارے ذہن میں کچھ خاکہ ہے جو کل یہاں نمائندہ حضرات آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم قانون کا سہارا بھی لیں گے، اور قانون کا سہارا یہ نہ لیں گے کہ جب کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنی ہے تو پھر مسلمانوں کو اور ہر قوم کو اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی کور کی ہے۔ سارے مسلمان یہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم کھلے میدان میں بارش میں، گرمی کی تپش میں اور ٹھنڈ میں وہاں جا کے میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز، جمعے کی نماز ہمارے لیے فرائض میں سے ہے، اور 99% مسلمان جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، جو اس کی 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر مسجد نہیں ہو گھر میں بھی پڑھ لے گا، لیکن جمعے کی نماز کے لیے حکم ہے، اور یہ بنی اسی لیے تھی، اس کا تصور بھی یہی تھا۔ تو یہ آپ اگر بند کر رہے ہیں تو ہم عدالت کو کھٹکھٹائیں گے ضرور، اور جو یہ حضرات دنگے فسادیے ہیں ان کے راز کھولیں گے میڈیا کے ذریعے، آپ کے ذریعے، اور اگر وقت پڑا تو ہو سکتا ہے ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی رجوع کریں کہ دیکھو ہمارے گاندھی کے ہندوستان کا کیا حشر کیا ہے یہ گجرات کے 2 مسخروں نے۔ یہ ہم کہیں گے لوگوں سے کہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کا تصور ہمارے بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ امت شاہ نے بیان دیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ امت شاہ نے جس طرح سے دہرادون میں جا کر کے یہ کہا کہ ہائی وے کو بند کر دیا جاتا تھا جب میں پہلی سرکاروں میں آیا، اور اب جو ہے ہم نے پوری ہائی وے پہ سے نماز بند کرا دی، تو ایک میسیج نہیں دینے کی کوشش کی۔ دیکھیے، بڑی بدنصیبی ہے اس ملک میں کہ امت شاہ ایسا آدمی ہوم منسٹر بن گیا ہے جس کا پورا کیریئر، پوری زندگی اس کی اگر آپ اٹھائیے تو وہ مشتبہ اور مشکوک شخص ہے، جس کے اوپر مقدمے چلے، جس آدمی کو شہر بدر کیا گیا ہو۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کرمنل بیک گراؤنڈز ہیں، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے دہلی کے دنگوں میں کیا کیا، اور روز عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو عدالتیں جو روز فیصلہ کر رہی ہیں وہ زناٹے دار ایک ہاتھ مارتی ہیں ہندوستان کے ہوم منسٹر کو کہ تم نے کیسے مظلوموں کو پھنسایا ہے اور مسکینوں کو پھنسایا ہے۔ کوئی ذی ہوش انسان ہوتا تو کم سے کم استعفیٰ دے دیتا، اور اگر کوئی مناسب یا میں کہتا ہوں کہ
जेन्युइन पार्टी होती तो सबसे पहले ऐसे होम मिनिस्टर को सैक करती। ये यकीनी तौर पर शय मिली है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रवैया अब तक मुनसिफाना था। चीफ मिनिस्टर ने, हालांकि वो भी उसी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि भाई आप किसी का हक क्यों ले रहे हैं। ये लोग यानी किस किस तरीके के इल्ज़ाम लगाए, सड़क बंद कर देते हैं। अरे भाई सड़क तो वहाँ है ही नहीं, वो सारी जगह खुद इंतज़ामिया ने 32-33 जगह, जो भी 38 जगह थी, वो अपने हिसाब से तय करके दी थी। कोई हम किसी ऐसी जगह पे तो पढ़ने नहीं जा रहे थे। लेकिन हमें तो उस वक्त भी अफसोस हुआ कि पिछले 4-5 जुमों से पुलिस का इंतज़ाम करना पड़ रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये क्या हुकूमत को शर्म नहीं आती इसके लिए? इनको कोई फिक्र नहीं होती कि कोई आदमी इबादत करना जा रहा है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत को करना पड़ रहा है, बरखिलाफ़ इसके कि हुकूमत को उन लोगों के ख़िलाफ़ UAPA लगाना चाहिए था, उनकी ज़मानतें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एहसास दिलाती हैं कि इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी कौन है और अव्वल दर्जे का शहरी कौन है। तो गांधी के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं झुटलाया जा रहा है और गांधी के देश में नमाज तक पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो उस पर पहरा है। देखिए, गांधी को एक बार कत्ल नहीं किया गया है, गांधी को यहाँ रोज़ कत्ल करते हैं, गांधी के तसव्वुर को रोज़ कत्ल करते हैं। और हम वो लोग हैं जो गांधी को मानते थे, इसी वजह से जिन्ना को छोड़ा था, इसी वजह आए थे। हमारे अकाबरीन, हमारे लीडरान जो थे, चाहे हुसैन अहमद बंदी हों, मौलाना आज़ाद हों, कोई भी हिफ्ज़ुर रहमान हो, जितने भी थे, इन सब ने कब मुसलमानों से कहा था। और मौलाना आज़ाद ने तो कहा था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो इसीलिए कहा था कि एक ऐसी साझी विरासत बनेगी जहाँ हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हमारे से छोटे भाई की हैसियत से, और कुर्बानियाँ दुनिया में किसी कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जितनी मुसलमानों ने सन 47 में दी। अब हम बताएं, हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं। लेकिन सब भुला दिए गए हैं, वो तो किसी का नाम नहीं रहा कुर्बानियाँ। हमने तो अपनी किश्तियाँ 15 अगस्त सन 47 को जला डाली थी, डुबो दी थी कि ये मेरा वतन है, और ये कहा था ये इस वतन को, और सब कुछ दिया इस वतन को। लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि मैं इन लोगों को हिंदू मानने को तैयार नहीं हूँ, और अगर इसी तरह का हिंदू मज़हब है तो जो वाकई हिंदू हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग वो लोग हैं जो इन्होंने डंके की चोट पर, जब यहाँ हुआ कि साहब वो आतंकवाद फैल रहा है, फला फैल रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, कौन सा ऐसा मुसलमान लीडर है जिसने उसकी हिमायत की हो। दुनिया में आतंकवाद फैला, हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं वहाँ नहीं गया। कश्मीर के अंदर इतने ज़माने तक हंगामा हुआ, अडवाणी को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर के लिए नहीं, उनके लिए नहीं खड़ा हुआ। आज हमको मुश्तबा और मशकूक बना दिया है। लेकिन ये आसानी से इसलिए नहीं हो मुमकिन है कि मैं कम से कम अपने मज़हब के बारे में ये जानता हूँ कि मुसलमान अपने अक़ीदे को कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के मज़हबों में इसीलिए दुनिया के मज़हब जो हैं वो क्यों मुसलमान से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि वो अपने दीन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे फ़राइज़ अगर रोके गए तो मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को बावर करना चाहता हूँ कि तुमने हमें रोज़ी रोटी से तबाह कर दिया, हमारे कारोबार को छीन लिया, हमारी ज़मीनें छीन ली, लेकिन हमारे दीन की तरफ अगर आँख उठा के देखी तो मुल्क बहुत नुकसान उठाएगा। अब क्या प्लानिंग है, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कल को लेकर किस तरह की प्लानिंग है कि लोग नमाज पढ़ने जाएं ना जाएं, किस तरह का? हम कल देखेंगे कि क्या होता है। अगर उन जगहों पर जो जगह दीन के नमाज के लिए अलॉट की गई थी, अगर वहाँ भजन होते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ होती है उस इलाके में और नमाज नहीं होने देते हैं, तो फिर इस इशू को हम आगे ले जाएंगे। हम कुछ जंग करने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। हम हुकूमत को
اور یہاں کی عدالتوں کو، یہاں کے جو اپنے لیڈر اپنے کہتے ہیں ان کو آئینہ ضرور دکھائیں گے کہ تم نے. کھٹر صاحب سے بھی ملاقات کرنے کا ارادہ ہے یا امت شاہ سے ملاقات کرنے کا؟ امت شاہ سے تو کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے، نہ امت شاہ ہمیں ٹائم دیں گے اور نہ امت شاہ خدا نہ کرے ہماری نظروں کے سامنے بھی آئے. ہم اسے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ بیمار آدمی ہے، وہ گنہگار ہے، اس سے ملنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہاں اس پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہم ان سے ملیں گے. یہاں کے ایم پی سے ہم ملے تھے اور یہاں کے ایم پی جو ہیں وہ معقول آدمی ہیں، ان سے بھی پھر ملیں گے. کھٹر صاحب کے پاس بھی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کم سے کم ایک بار یہ بیان تو دیا تھا اور اب تک وہ چلوا بھی رہے تھے. لیکن امت شاہ ایسے آدمی سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملتا ہے تو پتھر سے اپنا سر پھوڑتا ہے. وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کا پورا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس انداز سے اس نے اپنی زندگی بنائی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ڈیلیگیشن ملنے جانا چاہے گا تو جائے، کم سے کم میں اس آدمی کے سامنے نہیں جانا چاہتا. شکریہ محمد ادیب صاحب. جو ہم سے بات کر رہے تھے خاص طور سے گڑگاؤں میں جو مساجد کا معاملہ ہے اس کو لے کر، جو نماز پڑھنے کا معاملہ ہے جمعے کے دن، اب کل دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو ہندو سنگٹھنوں کے ذریعے جو کال کی گئی ہے اور اس میں دلی تک سے ہندو وادی سنگٹھنوں کے نیتاؤں کو بلایا گیا ہے تاکہ یہاں پر ہنگامہ کیا جا سکے اور آپس میں کہیں نہ کہیں ٹینشن کا ماحول ہو. تو اس کو لے کر لوگ خاص طور سے مسلمانوں نے آج بیٹھک کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں پر نماز ادا نہ کی جائے. گڑگاؤں سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.